کفیل ڈرامے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جامی کی اصلیت اب زیبا کے والد کے سامنے بھی آ چکی ہے، یہاں تک کہ زیبا کی ماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ جامی کی ڈیمانڈ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، کبھی پیسوں کی ڈیمانڈ، کبھی فرنیچر کی ڈیمانڈ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی جواد صاحب نے پتہ کروایا تھا وہ سب کچھ سچ ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے یہ سب کچھ معلومات ان کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے معلومات کرنے کی بجائے وہ اپنی بیوی کی زبان پر اور اس کی دوست کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو خود کنویں میں دھکیل چکے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں گھر سے سب کے جانے کے بعد جامی کی گرل فرینڈ پہنچ جاتی ہے زیبا سے ملنے کے لیے۔ وہ زیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کھڑکی کے پاس لے کر آتی ہے جہاں پر وہ اور جامی اکثر ہی ملا کرتے تھے۔ وہ اسے جامی کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہے کہ جامی کو صرف 3 چیزوں سے ہی محبت ہے، ایک اپنے ابا سے، دوسری مجھ سے اور تیسری پیسوں سے جو کہ اس کے پاس ہے نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، اور تم کہاں سے آ گئی ہو بیچ میں۔ وہ زیبا سے غصے سے کہتی ہے کہ نکل جاؤ ہمارے بیچ سے۔ زیبا حیران ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ خیر، سب کے جانے کے بعد زیبا جامی سے یہ بات کہتی ہے کہ مجھے میری امی کی طرف جانا ہے، مجھے امی کی طرف چھوڑ آئے۔ جامی کو بوا سے پتہ چل چکا تھا کہ اسما گھر آئی تھی اور بہو سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر گئی ہے۔ یہ سن کر جامی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ زیبا کو اب اسما کے بارے میں بھی سب کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ کہیں کوئی گھر جا کر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اس لیے اس کی بات مان لیتا ہے اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے رستے میں وہ زیبا سے معذرت بھی کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اسما کو اس طرح سے گھر پہ نہیں آنا چاہیے، وہ تو میری محبت میں پاگل ہو چکی ہے، میں نے تو اسے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم اپنے ابا کے گھر جا کے اسما کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہ کرنا۔ زیبا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جامی پر، کیونکہ پہلے ابا کے 10,000 واپس نہیں کیے اور اوپر سے اب اسما کی باتیں اور جامی کا جھوٹ، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ غصے میں گھر پہنچ جاتی ہے۔ جامی اس کا غصہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پوچھے بغیر اور اس کو کچھ بولے بغیر زیبا غصے میں اندر چلی جاتی ہے۔ جامی گیٹ پہ کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ خیر، اندر آتا ہے۔ داماد کے آنے پر بہت سارے کھانے اس کے آگے پیش کیے جاتے ہیں جو کہ وہ بہت مزے سے کھاتا ہے، اسی دعوت کے لالچ میں وہ کھانے کے لیے رک بھی جاتا ہے، اور ایسے میں جواد صاحب جو جامی کے بارے میں اب سب کچھ جان چکے ہوتے ہیں اور اسی کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ جمشید بیٹا آپ آخر کرتے کیا ہیں۔ اب کھانا کھاتے جمشید کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور وہ اپنے سسر کی باتوں کا جواب دیتا ہے کہ ہمارا ہول سیل کا بزنس ہے، جس پر جواد صاحب پھر سے پوچھتے ہیں کہ کس قسم کا ہول سیل کا بزنس ہے آپ کا اور شاپ کہاں ہے آپ کی۔ جامی مزید کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور کھانا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ضروری کام ہے۔ یاسمین بیگم پریشان ہو جاتی ہے داماد کے یوں اٹھ کر جانے سے، لیکن جمشید بہانہ بنا دیتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، اور وہاں سے نکلنے سے پہلے وہ زیبا کو کافی باتیں بھی سنا دیتا ہے کہ ایک نوالا کھلا کر تمہارے باپ نے اس طرح سے مجھے ذلیل کیا، اس طرح سے میرے ساتھ سوال پوچھے۔ وہ اتنے میں غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ زیبا پریشان ہوتی ہے، لیکن وہیں یاسمین بیگم کو بھی بہت غصہ آتا ہے اپنے شوہر پر کہ آخر کیا ضرورت تھی داماد سے اس طرح سے بات کرنے کی، کیا سوچتا ہوگا وہ ہمارے بارے میں۔ زیبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہر سے بدگمان نہ ہو۔ وہ کہتی ہے کہ جامی بہت اچھا لڑکا ہے، اتنا نیک ہے، فرما بردار ہے اپنے باپ کا، ایسی بندے کی روزی میں تو برکت ہی برکت ہوتی ہے، تم بس اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو اور اپنا دل برا نہ کرو، اپنے ابا کو سمجھاؤ، پتہ نہیں وہ آخر کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ خیر، جواد صاحب کو تو اب ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں بھی ہیں کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یہ کس قسم کا لالچی لڑکا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کی آنکھوں میں پٹی پڑ گئی تھی جو کہ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے ساری چھان بین کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اب وہ آگے پچھتا رہے ہیں۔ خیر، اب وہ فیصلہ کر چکے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی جان اس جامی جیسے لالچی بندے سے چھڑوا لیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو گھر بھی بٹھا لیں گے، لیکن جمشید کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں بھجوائیں گے۔ اور یہاں پر یاسمین بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، شادی شدہ بیٹی کو گھر بٹھا لیں گے تو آخر دنیا والے کیا کہیں گے، جس پر جواد صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کہ ابھی تو صرف شادی ہی ہوئی ہے، اگر کل کو اولاد بھی ہو گئی تو زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ایسے میں زیبا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہونے لگ جاتی ہے
और इसकी माँ डॉक्टर के पास लेकर जाएगी और उसे पता चलता है कि ज़ेबा उम्मीद से है। दोनों माँ बेटी रिक्शे में वापस आ रही होती हैं कि उनकी नज़र जामी और अस्मा पर पड़ जाती है। ज़ेबा की गैर मौजूदगी में जामी को खुली छूट मिल चुकी है अस्मा से खुले आम बातें करने की, खुले आम घूमने की। यास्मीन बेगम देखकर हैरान हो जाती है और ज़ेबा से कहती है, देखो वो जामी ही है ना, वो किस लड़की के साथ घूम रहा है। लेकिन ज़ेबा जानती है कि वो लड़की कौन थी और अनजान बन जाती है। कौन अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं देखा। वहीं जामी दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा भी उठा लेता है और अस्मा के साथ निकाह भी कर लेता है, क्योंकि इस वक्त इसे कोई भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि वो ज़ेबा के वालिद को जितना लूट सकता है लूट कर अस्मा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसीलिए तो अस्मा से शादी करने के बाद वो दोबारा से ज़ेबा को फ़ोन करता है और बोलता है, ज़ेबा वो ज़रा अंकल और आंटी से एक दफ़ा फ़र्नीचर के पैसे का कह देना। अगर वो फ़र्नीचर नहीं दिलवा सकते तो इसके पैसे ही दे दे, हम अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से ख़रीद लेंगे। ये सुनकर ज़ेबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने बाप से अब पैसों की डिमांड नहीं करेगी। वो जान चुकी है कि जामी किस कदर खुदगर्ज और लालची आदमी है। दूसरी तरफ अब उसके पैरों में औलाद की बेड़ियां भी बन जाएंगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर कि पहले तो सिर्फ शादी हुई थी, अब औलाद की भी खुशखबरी उसे मिल चुकी है। और जामी जो कि इंतहाई गैर जिम्मेदार और लालची आदमी है, उसके माँ बाप भी अब बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि जल्दबाजी में ये उन्होंने क्या फ़ैसला कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी करने से पहले हमेशा लोगों को देखना चाहिए, उनके पीछे का बैकग्राउंड देखना चाहिए, पहले ही छानबीन करनी चाहिए। जवाद साहब ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और लोगों की बातों में आके अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है? वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।